کہتے ہیں میک اپ نہ کرے تو آپ کیا کریں، کس کے آگے جا کے رہیں، کس کو کہ ہمارے دل میں کیا ہے. ہمارے عید ہوتی ہے، غمی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، ہم اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ دکھ تکلیفیں ہوتی ہیں، ہم لوگ خود ہی اپنی دکھ تکلیفیں دور کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، کس کو جا کے دکھ تکلیف بتائیں. تو آپ کی فیملی آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ اب فیملی میں کوئی بھی نہیں. کس کو، ایک لڑکی ہے اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے اپنی امی کو بتائے گی، ایک لڑکا ہے وہ اپنے ابو کو بتائے گا، ہم کس کو بتائیں. یہ ہمارے گرو ہیں، ہمارے اپنے رشتے ہیں، اور تو کوئی بھی نہیں ہے ہمارا نا جس کو ہم کہ تم ہمارے اپنے ہو. لوگ خاندان شادی کرتے ہیں خاندان کو بڑھانے کے لیے، ہمارے دل میں یہ بھی ہے، ہمارے دل کی خواب دل میں رہ گئے، اس کے باوجود بھی ہماری کوئی زندگی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیا گیا تھا؟ آپ کیا بتا رہی ہیں پیچھے کہ اپنے ان کو مائک دے دیں آپ. کیوں آپ کی فیملی نے کیا کہہ کے نکالا آپ کو؟ آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس میں. بس قصور تو ان کا بھی نہیں ہے اور قصور میرا بھی نہیں ہے. بچپن سے اس طرح تھی تو گھر والے اچھا نہیں سمجھتے تھے تو انہوں نے باہر نکال دیا. وہ کہتے تھے یہ کام نہ کرو، مگر میرے بس میں ہوتا تو میں نہیں کرتی کبھی بھی. پھر میں نے بہت روکا، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کی. کئی مرتبہ میں نے نا اپنے گھر میں سب کچھ چھوڑ کے اپنے گھر رہی ہوں 1.5 سال بھی، مگر نہیں رہا گیا. پھر اپنے گروؤں کے پاس آ گئی میں اپنے اسی فیلڈ میں، مگر انہوں نے آج تک مجھے نہیں قبول کیا. ابھی بھی نہیں ملتے آپ سے آپ کے گھر والے؟ ابھی بھی نہیں بلاتے مجھے صحیح طرح. میرا بھائی مجھے نہیں بلاتا. کیا کہتا ہے آپ کا بھائی؟ کچھ بھی نہیں. ایک مرتبہ میں 9 سال بعد گئی تھی گھر، میرے بھائی نے کہا تھا ہم مر گئے تیرے لیے، تم واپس چلی جاؤ. مگر کیا قصور کیا آپ کا؟ کیا کہتا ہے بھائی؟ میں جاننا چاہوں گی آپ کا بھائی، اللہ کرے دیکھ رہے وہ پروگرام. کہتا ہے کیا قصور ہے آپ کا؟ ہماری عزت نہیں رہتی، تمہاری وجہ سے ہماری بےزتی ہوتی ہے ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں. ابھی کچھ بچے وہ بھی نا کیا نام کہ بھانجیاں وغیرہ بھتیجے وغیرہ جو ہے میرے، تو وہ ذرا مجھے فون وغیرہ کر لیتے ہیں تو اس سے دل خوش ہو جاتا ہے میرا. کرتے ہیں وہ آپ کو؟ بھائی کے بچے آپ کو فون کرتے ہیں؟ مگر پھر بھی اگر بھائی آتا ہے تو وہ بولتے ہیں بھائی آ رہا ہے، ابو آ رہے ہیں، تو فون بند کر دیتے ہیں بیچارے ڈر کے مارے. وہ سگے بھائی ہیں آپ کے؟ سگے بھائی میرے. اور وہ آپ سے بات نہیں کرنا نہیں چاہتے؟ کرتے. آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا؟ آپ کی فیملیز نے جی فرمائی؟ میری بات سنیں، اب پچھلے 3-4 دن ہو گئے میری دادی فوت ہوئی ہے نا، تو میرے سبھی گھر والے گئے ہیں لیکن انہوں نے مجھے نہیں جانے دیا. میں ایک دن اپنے چاچا کی دکان سے گزری، وہ کہتے خبردار تم دکانوں سے گزرو. دیکھیں وہ ہم بھی تو انسان ہی ہیں نا. میرا دادی تھی فوت ہوئی، مجھے وہاں کسی نے جانے نہیں دیا. میرے اتنا دل کیا، میں نے کار بھی فون کیا، میں نے کہا میں آ جاؤں. وہ کہتے تم نہ ہو جائے، تم نہ ہو، ہماری بےزتی تو گئی خاندان میں. کیا عام انسان نہیں؟ اپنے بہن بھائی کی شادی میں جا سکتے ہیں، نہ ہم کسی کی فوتگی پہ جا سکتے ہیں. میری نانی اماں فوت ہو گئی میری مدر کی ڈیتھ کے بعد، جنہیں میری لک آفٹر کی تھی. ان کی ڈیتھ ہو گئی 1.25 مہینے بعد مجھے بتایا گیا فوت ہو گئی ہیں، تو اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں میں نہ آ جاؤں. تو یہ تو ہر دوسرے تو ہمارا معاشرہ جو تانے دیتا ہے ہمارے گھر والوں کو، تانے دیتا ہے، ہمارا معاشرہ تانے دیتا ہے کہ تمہارے گھر میں کیا ہے، وہ دیکھو ان کا وہ دیکھو. تو وہ جو تانے معاشرہ دیتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر ہمارے گھر والے بھی مجبور ہوتے ہیں، وہ نہیں ایکسیپٹ ہمیں کرتے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں جسٹیفائیڈ ہیں وہ لوگ جن کے گھر میں اتنی بڑی آزمائش آ جائے؟ میری بات سنیں، میں تو کہتی ہوں کہ جن کے کسی کے 2 بیٹے ہیں، کسی کی 2 بیٹیاں ہیں، تو ان کے گھر ایک ضرور یہ پیدا ہونا چاہیے. تو پھر یہ معاشرہ ایک دوسرے کو تانے نہیں دے گا. ہر گھر میں 4-5 بچے ہیں تو ایک ضرور یہ ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کو تانے نہ دیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگوں کو اتنا حقیر کیوں سمجھا جاتا ہے؟ ہم بھی تو آخر معاشرے کا ایک حصہ ہیں. جیسے ڈاکٹر عامر صاحب بتا رہے تھے کہ جیسے آپ ہندوستان کے اندر چلے جائیں تو ایک جگہ ان کا وہ جس پہ وہ ہندو غیر مسلم ہیں عبادت کرتے ہیں، اور ایک طرف ساتھ میں مسلمانوں کی مساجد وغیرہ ہوتی ہیں، اور اپنی وہ عبادت بھی بھرپور طریقے سے کرتے ہیں. جب باہر نکلتے ہیں تو ایک دوسرے سے دعا سلام بھی لیتے ہیں. تو میں تو ایک بات جاننا چاہتی ہوں کہ دیکھیں کہ بنانے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ نے ہمیں بنایا. لیکن فیملی ڈسون کر دیتی ہے. اب دیکھیں کہ ابھی میں 2 دن پہلے میں اور باجی ہم لوگ جب اٹک سے آ رہے تھے تو ماں کا ٹاپک چل گیا. آپ یقین کریں کہ باجی اتنا روئیں، میرے ساتھ یہ صاحبہ بیٹھی ہیں یہ اس حد سے زیادہ روئیں، اور میں بھی خود حد سے زیادہ، کیونکہ 5 ماہ پہلے میری سسٹر کی شادی ہوئی ہے. جب میں جانے لگی تو میں نے سب کچھ کیا، جب میں جانے لگی تو کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں آنا. آپ تیار ہوئیں؟ ہاں میں ہوئی، ریڈی ہوئی، میں نے پیسے بھجوائے، جو سب کچھ میں نے خود کیا، اس کی ایک ایک چیز کو میں نے سب کچھ کیا. جب میں جانے لگی تو کہتے ہیں کہ آپ کے آنے کی ضرورت نہیں، ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے. کس نے کہا آپ کو یہ؟ میری والدہ نے خود تو بولا. آپ کی والدہ نے آپ کو خود اپنی بیٹی کی شادی پہ آنے سے، جو آپ کی بہن سگی بہن ہے؟ ابو میرے فوت ہوئے تو مجھے انہوں نے 6 دن بعد بتایا. بھائی کی شادی ہوئی تو پھر مجھے 10 دن بعد بتایا. تو ماں کبھی اکیلے میں بلا کے پیار کرتی ہے؟ امی تو میں جاتی ہوں پیار کرتی ہیں تو پھر وہ چھپا چھپا کے کمروں میں بٹھا دینا، یہ کرنا. جیسے ابھی سونیا بات کر رہی تھیں
کہ دیکھیں نہ ہم خوشی میں بیٹھ سکتے ہیں، نہ ہم غم میں بیٹھ سکتے ہیں، نہ ہم کسی میت پہ جا سکتے ہیں، نہ ہمیں یہ معاشرہ قبول کرتا ہے. کیوں؟ آخر یہ ہمیں اتنا حقیر کیوں سمجھتے اللہ ہیں؟ اس کی زندگی کرے، ایک ہی میرا بھائی ہے، میں اس کی شادی میں شریک نہیں ہو سکی، تو اس سے میں ڈاکٹر صاحب کچھ آپ یہاں پہ کہنا چاہیں گے؟ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایک اور سائیڈ ہے اس سارے سٹوری کی. ہم آگے کہاں میں جاؤں؟ میں کہاں سے نیوی کو کہوں یا ایئر فورس کو کہوں یا ان کے لیے کوٹا کریں یا پارلیمنٹ کو کہیں؟ انہیں تو گھر میں ہی نہیں بلایا جاتا آپ نے. دیکھیے یہی وہ دردناک باتیں ہیں جو میں آپ سے شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری قوم کی اگر سمجھ میں یہ بات آ جائے. اصل میں ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اس فکر میں مبتلا ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. کاش کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہے گا، تو شاید ہم بہت ساری باتوں کو خود بخود درست کر لیں. ہم اسی فکر میں رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ان سے ملیں گے تو لوگ برا مان جائیں گے، خاندان والے برا مان جائیں گے. کاش کہ ہم یہ جان لیتے کہ ہمارا اللہ اور ہمارا رسول وہ برا نہیں مانیں گے، بلکہ وہ خوش ہوں گے کہ ہم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، ان کو عزت دی، ان کی تکریم کی. اور آپ یہ بات بھی جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب دل شکنی اور دل آزاری کو گناہ قرار دیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، تو یہ تخصیص نہیں رکھی تھی فریحہ کہ دل مرد کا ہوگا یا عورت کا ہوگا. اس نے دل آزاری کو گناہ قرار دیا ہے. کسی کی بھی دل آزاری، ان کا بھی تو دل ہے، کتنا دکھا ہوا دل ہے، کس طرح کے یہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں سب لوگ، اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اپنی خوشی سے نہیں کرنا چاہتے یہ سارا کام جو کر رہے ہیں. اگر ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا جائے، اگر ان کو اون کر لیا جائے، اگر ان کو اپنا لیا جائے، اگر ان کو بھی اپنے گھر کا فرد تسلیم کر کے، ان کو ہی اپنے جسم کا حصہ مان کر اگر ان کی عزت کر لی جائے تو کسی کا کیا جاتا ہے. لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب معاشرے کے اندر اخلاقی اقدار پنپیں گی، جب ہم ان چیزوں کو برا ماننے کے بجائے ان پر کھل کر گفتگو کریں گے، اور جو ان کی توہین کرے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے، ان کو جو نہیں، ان کی بلکہ توہین کرے توہین اس کرنے کو والے کو حقارت کی حقارت کی نگاہ نگاہ سے سے اگر دیکھیں گے. ہمارے سب گھر والے ہمیں ایکسیپٹ کر لیں، ہمیں پیار کریں، ہماری رسپیکٹ ہمیں دیں، تو یہ پورے پاکستان میں جو جگہ جگہ گلی گلی آپ کو ڈیرے نظر آ رہے ہیں یہ نہ ہوں. یہ نہ ہو. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم بات بھی ہم کریں گے کہ اپنے گھروں کی شادیوں میں، اپنے گھروں کے جنازوں میں تو نہیں جا سکتے، مگر جب خواجہ سرا کا جنازہ ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، اس میں وقفے میں بات کریں گے. الماس بابی صاحبہ ہمیں ایک بڑی اہم بات بھی بتانا چاہتی ہیں، دوبارہ میں آپ کو دکھاؤں گی. اس آئی ڈی کارڈ نے شناخت دے دی ان تمام لوگوں کو جن کو ہم نے شناخت ہی نہیں دی تھی اتنے سالوں سے پاکستان میں. مگر اس شناخت دینے کے بعد کہ ہمارا کام ختم ہو گیا. اس وقت اپنی ماں، اپنے بھائیوں کی بات کرتے ہوئے میرے اسٹوڈیو میں موجود تمام افراد یہاں پر اپنی آنکھیں اشپار کیے ہوئے ہیں. میرے ساتھ جو میرے کیمرہ مین ہیں، ایون میرے ایم سی آر سے جو مجھے پتا چل رہا ہے، وہاں پہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. تو ہمیں ابھی کتنی دور جانا ہے اس میں ہم بات کریں گے وقفے کے بعد. کیپ واچنگ نیوز فیڈ. ویلکم بیک. بہت سارے کانسیپٹس ہیں، بہت ساری ایسی ہمیں اطلاعات ملتی ہیں جن کے بارے میں حقیقت ہمیں پتہ نہیں چلتی. الماس صاحبہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خواجہ سراؤں کی لوگ سمجھتے ہیں یہ کہ نماز جنازہ ہی نہیں ہوتی، وہاں پہ پڑھنا ہی منع ہے، ان کو الگ تھلگ جا کے دفنا دیا جاتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ ہاں فریہ، سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گی، ابھی آپ کے نیچے ایک ٹکر چل رہا ہے کہ خواجہ سرا پیسوں کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں. وہ لوگوں نے جو ہمارے آشی بٹ کا مجھے لاہور سے فون آیا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو کہیں کہ ڈاکٹر رافیہ کو پیسوں کے بدلے حکمرانوں نے ادھر دے دیا امریکہ میں، ریمنڈ ڈیوس کو حوالے کر دیا پیسوں کے علاوہ. یہ آشی بٹ نے کہا ہے. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی، وہ تو حوالے کر دیا، حکمرانوں نے عوام کو روڈ کے اوپر جو آ کے عوام پیٹ رہی ہے، رو رہی ہے، بجلی بند ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کاروبار لوگ کے تباہ ہو گئے ہیں، ہر جگہ پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور وہ پیپکو والے کہہ رہے ہیں ہمیں پیسے دیں، ہم وہ پرووائڈ کریں، آپ کو بجلی کریں. ہم وہ تو نہیں ہیں نا، کم سے کم پیسوں کے لیے دیکھ لیں ہم وہ نہیں کر رہے ہیں. پیسہ ہم نے سارا باہر کے ملک نہیں وہ پہنچا دیا اس ملک کا. تو ہم اس کا مطلب ہم بہت اچھے ہیں. کڈنیپنگ ہم نہیں کر رہے، ریپ ہم نہیں کر رہے ہیں، ڈکیتیاں ہم نہیں کر رہے ہیں، نارکوٹکس میں ہم ملوث نہیں ہیں، اسٹیل مل کے زوال کا ہم نہیں سبب بنے، ریلوے کے زوال کا سبب ہم نہیں بنے، حج کرپشن میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، کرکٹ کرپشن میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے،
किसी काम में हमारा हाथ नहीं है, इसका मतलब है कि हम पैसे के लिए हम वो कुछ नहीं करते। कभी आज तक सुने कि पैसों के लिए हमने डकैतियां की हैं, कत्ल किए हैं, कुछ किए हैं? ये सुना है ख्वाजा सराओं ने कभी कुछ किया? ये जरूर सुना होगा ख्वाजा सराओं ने किसी यतीम बच्ची की शादी करवा दी, ख्वाजा सराओं ने किसी की मदद कर दी, चुप करके अंडर द टेबल बिहाइंड द कर्टन कर दी। टोटली इट्स द गॉसिप्स, it's a conspiracy against this community, and I disagree about this figure. What are the people saying that we can do everything for money? We are not politics. We are not politicians, and we are not involved in these activities. I want to say very clearly that we are not dirty guys. Okay? Change your mindset. Yes, I am talking about people's behavior and attitude. Okay? फील होता है, आपको भी पता होगा कि लोग कैसे सोचते हैं। ये बहुत बुरी बात है कि पैसों के लिए हम नहीं कुछ कर सकते। इट इज टोटली रॉन्ग। और मैं इस पे वो करती हूँ, प्रोटेस्ट करती हूँ इस बात पे। ख्वाजा सराफ सिर्फ नाच सकते हैं पैसों के लिए, और ये सारा कुछ नहीं कर सकते। और बाकी बात गलत है, मेरे ख्याल से बड़ा क्लियर कर दिया। जिन पैसों के लिए नहीं, मैं एक और बात करूंगी। नहीं, मैं एक और बात करूंगी। पिछले दिनों आपसे जनाजे के बारे में, पिछले दिनों एक मुल्तान में सिक्के निकले हैं, बहुत पता नहीं कितने सदियों पुराने सिक्के निकले हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। वो किधर गए? वो किसी अजायब घर में हैं? वो कौन खा गया सिक्के? एक खबर आई, वो सिक्के किधर गए? अजायब घर देखे, इस पाकिस्तान हर चीज खा गए। जनाजे के बारे में आपने बात करी, ले लिया ज्यादा। मुझे जल्दी से बता दें कि जनाजे में क्या होता है। जनाजे में पिछले दिनों एक चैनल में नाम नहीं लेती, उस पर बहुत एक हफ्ता आता रहा, ख्वाजा सराओं का जनाजा जिंदगी में फर्स्ट टाइम, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम आ रहा है, देखिए 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 बताइए। और जब वो सारा कुछ बताया, वो इट वाज टोटली फेक, वो सारा कुछ नहीं था। क्या है आप बताएं ना हमें। वो उधर कोई मरना नहीं हुआ था किसी ख्वाजा सरा का, उन्होंने सिर्फ एक ड्रामा बना के बताया लोगों को ये हुआ है। नहीं, ये नहीं करना चाहिए। इस पे भी रेटिंग है, ख्वाजा सराओं के झूठा जनाजा दिखा, उस पे भी रेटिंग है। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि जिस वक्त हम पैदा होते हैं तो एक अजान दी जाती है हमारे कान में एज ए मुस्लिम, जो सबके दी जाती है, सबके। और उसी तरह हम हज भी करते हैं, उम्रे पे भी जाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, तो उसी तरह हमारा नमाज जनाजा भी होता है। लेकिन वो इस तरह दिखा के तो इस तरह नहीं करना जैसे आम लोगों का होता है। तो उसमें आपकी फैमिलीज वगैरह का नहीं, फैमिलीज नहीं आती हमारी, फैमिली जनाजे के ऊपर भी नहीं आती। मैं यही पहन करूंगी। वक्त क्योंकि खत्म हो गया, आपने बीच में जवाब दे दिया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे लास्ट वर्ड लेना चाहूंगी। कुछ आप मैसेज देना चाहते हो माशरे को? वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, जल्दी से अगर आप कह सके। जी, मैं बस एक ही लाइन में ये मैसेज देना चाहूँगा कि अलमास बॉबी साहिबा क्लास सुनने के बाद मैं तो अब बड़ी शिद्दत के साथ ये कहूंगा कि यही सियासतदानों को ठीक कर सकती हैं, इनको पानी। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, और ये हम आज उठा रहे हैं न्यूज़ बीट के तवस्सुत से, और डॉक्टर साहब का ये आइडिया हम एंडोर्स करते हैं न्यूज़ बीट के प्लेटफॉर्म से कि पार्लियामेंट में भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। एक हमने आपको पूरी रिपोर्ट में बताया कि कौन कौन सी ऑप्शंस हो सकती हैं। अब वक्त आ गया कि हम सब खड़े हों और बताएं कि ना सिर्फ हमने इनको आईडी कार्ड्स दिए हैं, मगर हम अब इनको शनाख्त भी देंगे। सिर्फ शनाख्ती कार्ड ही नहीं देंगे। इसके ऊपर हमारे फेसबुक के ऊपर भी ब्लॉग है, न्यूज़ बीट विद फरिया इदरीस, और साथ ही साथ ट्विटर के ऊपर भी अकाउंट है। मगर कोशिश करें ऐसे तज़हीक आमेज़ सेंटेंसेस या अल्फाज ना लिखें। जैसे अभी जवाब आपने उसका सुन लिया अलमास बॉबी साहिबा से। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। थोड़ा सा फ़र्क प्रोग्राम हमने इसलिए किया कि ये इंतहाई अहम मौजू था मुआशरे का। अब आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।